یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بہرائچ کے میسی میں ماحول خراب کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت قدم اٹھانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے افسران سے کہا کہ قصورواروں کی پہچان کر ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی ہدایت دی کہ درگا مجسموں کے وسرجن کا کام بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہنا چاہیے۔ انہوں نے عوام کو تحفظ کی گارنٹی دیتے ہوئے انتظامیہ اور پولیس افسران کے وسرجن کے مقامات پر موجودگی کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی۔ بہرائچ کے مہاراج گنج بازار میں درگا مورتی وسرجن کے دوران دو گروپوں میں آپسی جھڑپ ہو گئی تھی، جس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا، جس کے بعد بازار میں توڑ پھوڑ اور زبردست آگزنی ہوئی ہے۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے علاقے میں بڑی تعداد میں پولیس فورس تعینات ہے۔ گورکھپور، لکھنؤ، جونپور، شراوستی، بدایوں اور کشی نگر سمیت مختلف اضلاع میں درگا کے مجسموں کے وسرجن کا سلسلہ جاری ہے۔ سندور دان اور سندور کھیلا کی روایتی رسموں کی ادائیگی کے بعد مورتیوں کا وسرجن کیا جا رہا ہے۔ لکھنؤ میں گومتی ندی کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے مصنوعی تالاب بنائے گئے ہیں، جہاں مورتیوں کو سہرایا جا رہا ہے۔ اس دوران تحفظ کے انتظامات کے ساتھ گھاٹوں پر غوطہ خور بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ اتر پردیش میں 10 اسمبلی سیٹوں پر ہونے والے ضمنی انتخاب کو لے کر نئی دلی میں کل بھارتیہ جنتا پارٹی کی میٹنگ ہوئی۔ وزیر داخلہ امت شاہ، بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا کی موجودگی میں ہوئی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے ساتھ ہی نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ اور برجیش پاٹھک اور ریاستی صدر بھوپیندر چودھری شامل ہوئے۔ پارٹی نے میٹنگ میں طے کیا کہ وہ 9 سیٹوں پر انتخاب لڑے گی اور ایک سیٹ معاون پارٹی راشٹریہ لوک دل کے لیے چھوڑ دے گی۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو 6 سیٹوں پر امیدواروں کے اعلان کے ساتھ ہی کانگریس سے اتحاد کر ضمنی انتخاب لڑنے کا اعلان پہلے ہی کر چکے ہیں۔ بھدوئی میں وزارت ٹیکسٹائل کے تعاون سے قالین ایکسپورٹ پروموشن کونسل کے ذریعے 4 روزہ انٹرنیشنل کارپیٹ ایکسپو 15 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے۔ میلے میں ملک بھر سے 260 قالین ایکسپورٹر اپنی مصنوعات کی نمائش کریں گے۔ وہیں 67 ممالک کے 500 خریدار اور ان کے نمائندے شامل ہوں گے۔ میلے کا افتتاح مرکزی کپڑا وزیر گری راج سنگھ اور وزیر مملکت پوترا مورگیٹا کریں گے۔ میلے کی تیاریوں کے سلسلے میں کارپیٹ ایکسپورٹ کونسل کے ڈائریکٹر اسلم محبوب نے بتایا، یہ فیئر بہت ویاپک اور اچھا ہوگا، بڑا ہوگا۔ 22 کا رجسٹریشن تو 4 سے اوپر جا چکا ہے اور 254 ایکسپورٹروں نے ایگزبٹ کر رہے ہیں اس میں، اور ہماری ریکوائرمنٹ تھی، چیزیں تھیں ہوٹلز کی، یہ سب کی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور ٹرانسپورٹیشن سے لے کے ساری ویوستھا ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور ہر چیز ہم اے سی سے لے کے لفٹ سے لے کے ساری چیزیں تیار ہیں۔ ہماری تیاری اچھی ہے اور 22 کا انٹرسٹ بھی کافی زیادہ اچھا ہے۔ پریاگ راج مہاکمبھ کو عالیشان بنانے کی تیاریاں جنگی پیمانے پر چل رہی ہیں۔ اس کے لیے میلہ انتظامیہ نے کمبھ میلہ علاقے میں عقیدت مندوں اور اسنان کے لیے آنے والوں کے واسطے آئی کیمپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 9 کروڑ سے زائد رقم سے قائم ہونے والے اس نیتر کمبھ یعنی آئی کیمپ میں عقیدت مندوں کو آنکھوں کی دیکھ بھال کی سہولت ملے گی، جہاں میلے کے دوران موتیابند کی سرجری، نگاہ کی جانچ اور چشموں کی تقسیم جیسی خدمات مہیا کرائی جائیں گی۔ امروہہ میں پرالی جلانے والوں کے خلاف محکمہ زراعت سخت ہو گیا ہے۔ پرالی جلانے والوں پر سیٹلائٹ سے نظر رکھی جا رہی ہے۔ محکمہ زراعت نے امروہہ تحصیل کے گاؤں ڈھکیا میں سیٹلائٹ سے ایک کسان کے کھیت میں پرالی جلانے کا معاملہ پکڑا۔ کسان پر ماحولیات کو نقصان پہنچانے کے لیے 25,000 روپے کا جرمانہ لگایا گیا ہے۔ شاملی شہر کے ایکسس بینک سے 40 لاکھ کی لوٹ کے معاملے میں پولیس نے 50,000 کے انعامی امرجیت کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے قبضے سے لوٹے گئے 30 لاکھ روپے اور تمنچا برآمد ہوا ہے۔ ملزم نے قرض کے 38 لاکھ روپے چکانے کی خاطر واردات کو انجام دینے کی بات قبول کی ہے۔ قنوج ضلع میں موسم میں آئی تبدیلی کے سبب بڑی تعداد میں لوگ ڈینگو، تیز بخار، زکام، الٹی، دست کا شکار ہو رہے ہیں۔ بخار کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سب سے خراب حالات گاؤں کے ہیں، جہاں مریضوں کو مناسب علاج مہیا نہیں ہو پا رہا ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں اب تک 1 درجن سے زائد مریضوں میں ڈینگو کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ نجی اسپتالوں میں بھی ڈینگو کے مریض بڑی تعداد میں علاج کرا رہے ہیں۔
لکھنؤ میں چل رہے رنجی ٹرافی کے ایک مقابلے میں بنگال کی ٹیم نے اتر پردیش کے سامنے 274 رن کا ہدف رکھا ہے۔ لکھنؤ کے ایکانا اسٹیڈیم میں آج بنگال نے چوتھے دن 3 وکٹ پر 254 رن بنا کر اپنی دوسری اننگ کا اعلان کر دیا۔ بنگال کی جانب سے ابھیمنیو ایشورن نے سب سے زیادہ 127 رن بنائے۔ لنچ تک اتر پردیش کی ٹیم نے اپنی دوسری پاری میں بغیر کوئی وکٹ کھوئے 9 رن بنا لیے تھے۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔